عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یعنی یہ لوگ آپس میں کس ہولناک چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ سوال، یہ اختلاف والے کون تھے اور کن سے سوال کرتے تھے؟ جواب، سائلین کے بارے میں مفسرین حضرات کے 3 قول ہیں۔ نمبر 1، جمہور کے نزدیک مراد کفار ہیں۔ جمہور کے نزدیک مراد کفار ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بطور تعجب و انکار اور تمسخر سوال کرتے تھے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو تبلیغ فرماتے اور فرماتے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، پھر دوبارہ تم نے زندہ ہونا ہے، پھر تمہیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا۔ تو کفار مکہ اپنی مجلسوں میں اس پر تبصرے اور چنگویاں کرتے، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے تھے، باہم اختلاف کرتے، بعض کہتے ایسا محال ہے، بعض بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے منکر ہو گئے، بعض کفار شک میں پڑ جاتے اور کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان میں اللہ تعالیٰ کفار کے حال اور ان کے انکار کو بیان فرما کر ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ تمہارا انکار قیامت اور انکار بعثت بالکل غلط ہے، کیونکہ بعثت بعد الموت، بعث بعد الموت اور قیام قیامت ایک یقینی امر ہے، یقینی کام ہے، ان قریب تم کو اس کی خبر ہو جائے گی، اس کی سچائی معلوم ہو جائے گی جب یہ سارے مناظر اور قیامت کی ہولناکیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اس قول کی دلیل بعد والی ضمیریں ہیں، مثلا ہم مختلفون کی ہم ضمیر، یعنی ہم ضمیر جو ہے وہ کفار کی طرف راجع ہے۔ اسی طرح سیعلمون کا مرجع بھی ہم ہے، یعنی کفار۔ لہذا اس قول کے مطابق یہ جمہور کا قول ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کفار ہے۔ دوسرا قول، کفار مکہ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے، یہ دوسرا قول ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں سے سوال کرتے تھے کہ تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، اور انکار کرتے، سلمان جواب دیتے اور اس خبر کی تصدیق کرتے۔ اسی سوال و جواب کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کر کفار مکہ کی تردید فرما رہے تھے۔ نمبر 3، سائلین سے کفار اور مسلمان دونوں مراد ہیں، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے، مسلمان اس لیے کہ ان کا یقین مزید پختہ ہو جائے، اور کفار بطور استہزاء اور تمسخر کے سوال کرتے۔ قول اول راجح ہے جس میں فرمایا گیا کہ اس سے مراد کفار ہے، یہ جمہور کا قول ہے۔ عن النبأ العظیم، النبأ العظیم یعنی کفار مکہ ایک بڑی خبر کے متعلق بحث و مباحثہ کر رہے ہیں جس کی عظمت خود قلوب پر اثر ڈال رہی ہے، بشرطے کہ قلوب پر ظلمت نہ ہو۔ اس کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بلا چون چرا اس کو مان لیتے، لیکن یہ لوگ اس میں اختلاف کر رہے تھے۔